انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جتنی بھی کہکشائیں ہیں حشرات الارض سے لے کر جو آسمانوں میں رہنے والی مخلوق ہے وہ بھی اس انسان کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. وہ ایک شعر ہے کہ میں مسجود فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے. کہ انسان اگر انسان بن جائے تو بڑی بات ہے. اب دیکھنا ہی ہے کہ انسان کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کی توقیر اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یقیناً روزہ رکھنے میں ہمارا اپنا ذاتی فعل داخل ہے. صبح سحری کھائی ہے، ہم نے ارادہ کر لیا، تہیا کر لیا، پکا پروگرام بنا لیا کہ مغرب کی اذان تک کوئی شے نہیں کھانی. تو کوئی شے کھائی ہے آپ نے؟ جی جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں، انسان جب ارادہ کر لیتا ہے اس ارادے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. حالانکہ گرمی کی شدت ہے، بھوک بھی ہے، دن بھی کافی 16-17 گھنٹے کا دن ہے، تو پھر بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوئی، نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے، میں نے حدیث پاک تلاوت کی آپ کی خدمت میں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان. اب نفس کی پہچان ذریعہ اور سبب ہے رب کی پہچان کا. تو آؤ میں اور آپ مل کے نفس پہچانتے ہیں کہ نفس شے کیا ہے. قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ وہ بندہ جو رب سے ڈرا، اللہ سے ڈر گیا، جیسے آپ اللہ سے ڈر کے ظہر کی نماز کے لیے جو آپ نے وضو کیا تو وضو کرتے ہوئے 1-2 گھونٹ پی نہیں گئے. کیوں نہیں پیا؟ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، اندر اندر ہی کم پالن تھا بندہ، لیکن نہیں کھایا نہیں پیا، اللہ کا خوف تھا. قرآن کہہ رہا ہے جو رب سے ڈرے گا اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، جس طرح آپ کھانے پینے سے رک گئے ہیں، یقیناً اس طرح آپ غیبت اور چغلی سے بھی رک سکتے ہیں، اسی طرح آپ حرام کھانے سے بھی رک سکتے ہیں، اسی طرح کسی کا مال ہڑپ کرنے سے بھی رک سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے اندر ایسی بریک سسٹم لگایا ہے. جیسے صبح کی بریک لگی ہوئی ہے تو آپ کے اندر باقاعدہ ہائیڈرولک سسٹم ہے، باقاعدہ آپ کے اندر وہ ڈسک سسٹم ہے، آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. اور جو روک لیتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. جو بندہ اپنی خواہشات سے رک جاتا ہے، اپنی مرضی کو پورا کرنے سے رک جاتا ہے اور اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے. جیسے روزہ رکھ کے آپ نے کر لیا ہے، روزہ رکھ کے آپ نے اپنی مرضی کو کس کے تابع کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے تابع کر لیا ہے. تو جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کے رب کی مرضی اختیار کر لیتا ہے، اللہ پھر اس بندے کو کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اوے نفس مطمئنہ. کیونکہ جب تم اپنی مرضی چھوڑ دیتے ہو، رب کی مرضی اختیار کر لیتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک مقام بناتا ہے. اور وہ مقام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم نفس مطمئنہ والے ہو. کون سے ہو؟ نفس مطمئنہ والے ہو. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ راضی ہو کر، اس حال میں کہ وہ بھی تم سے راضی. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قصہ بڑا مشہور ہے. قرآن کریم نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قرآن کریم میں بڑے قصے بیان ہوئے، لیکن قصہ یوسف کو قرآن نے احسن القصص قرار دیا. قصہ یوسف سب سے خوبصورت قصہ قرآن کا، اور اس میں بڑی باتیں. ایک انسان کو اس نفس کی اصلاح کے لیے جتنے آلات درکار ہیں
جتنی ہدایات مطلوب ہے وہ سورہ یوسف کے اندر ساری اللہ نے رکھ دی. بھائیوں کا بغض اور حسد بھی رکھ دیا, باپ کی محبت بھی رکھ دی, یوسف علیہ السلام کی معافی بھی رکھ دی جی, اور عزت نفس کا جو ہے وہ لحاظ, کوئی شے سورہ یوسف میں اللہ نے چھوڑی نہیں, ساری چیزیں بیان کر کے اس لیے کہا اپنے حبیب کی امت کو میں تمہیں ایک اچھا قصہ بیان کر رہا ہوں. اس قصے میں جو بات نفس کے حوالے سے ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف نے کہا جب زلیخا نے الزام لگایا 8 سال یا 12 سال جیل میں رہنے کے بعد جب آپ کو باعزت بری کیا گیا اور آپ کے مقدمے میں باقاعدہ سماعت ہوئی, زلیخا کو جھوٹا قرار دیا گیا, عزیز مصر نے زلیخا کو اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ آبادی چھوڑ کے جنگل میں جا کے مائی نے ڈیرا لگا لیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام پر کہ جب فرعون مصر نے اپنی مسند خالی کر دی یوسف علیہ السلام کے لیے, اب فرعون کا سٹیٹس جو ہے وہ جناب موسیٰ کا ہے. یہ فرعون سے مراد وہ فرعون موسیٰ نہیں ہے, بلکہ اس فرعون سے مراد ایک جس طرح صدر پاکستان ہے, اب صدر کبھی مغرور ہوتا ہے تو کبھی کوئی صدر ہوتا ہے, کبھی کوئی صدر ہوتا ہے, اس طرح ایک لفظ فرعون اس ملک کے حکمران کے لیے ایک لفظ بولا جاتا تھا. فرعون نے اپنی مسند خالی کر دی اور وہاں جناب یوسف کو بٹھایا. اتنی بڑی مسند پر بیٹھ کر بھی جناب یوسف نے ایک جملہ کہا ہے جی, اور میں کہتا ہوں عاجزی کا, انکساری کا اس سے بڑا جملہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی سیٹ پر بندہ بیٹھ کر بھی کہے وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا, میں اپنے نفس کو بالکل بے قصور بھی نہیں کہتا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس تو ہمیشہ گناہ کی طرف مائل کرنے والا ہے, نفس تو گناہ کی طرف کھینچنے والا ہے, اور مجھے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ میرا رب. سبحان اللہ. گناہ سے کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے. اور نیکی کون کرواتا ہے؟ آپ ذرا ایک کلمہ پڑھتے ہیں, اب تیسرا کلمہ, اس میں ایک جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پڑھے ذرا ایک مرتبہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہی ایمان ہے, بلکہ میں کہوں ایمان کی جان ہے, اور سارا اسلام کا عقیدہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہے. یہ جو 6 کلمے ہیں نا, یہ کسی حدیث پاک میں نہیں آئے نہ قرآن شریف میں. بعض بندے کہتے ہیں یہ ابھی 6 کلمے بنا لیے انہوں نے اپنے پاس سے, اور یہ 6 کلموں میں جتنے بھی جملے ہیں پورے قرآن سے نچوڑ نکال کے اس کے اندر رکھ دیا, ذخیرہ حدیث سے نکال کے نچوڑ قرآن کا, شریعت کا ان 6 کلموں میں جمع کر دی. کبھی اس کا ترجمہ پڑھیں آپ, جو بندہ 6 کلموں کا ترجمہ پڑھتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پورے دین اسلام کی روح اس کے اندر آ جاتی. تو جو جملہ میں نے آپ سے کہا ایک مرتبہ پھر پڑھے لا حول ولا قوت, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے جو جناب یوسف نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, اس کا مطلب وہی ہے. تو جو جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شیطان نے آ کر کہا بادل کی صورت میں آیا, کہا عبد القادر میں تیرا رب ہوں, میں تو اسے راضی ہو گیا ہوں, آج کے بعد تجھے کسی نماز کی ضرورت ہے, کسی تقوی کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں جو جناب سیدنا جناب غوث اعظم نے پڑھا, کیا پڑھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایسا جملہ ہے کہ اگر کہیں جگہ پڑھ دیا جائے نا تو بندے پتہ کیا, تجھے کوئی شیطان سمجھتا ہے, میرے سامنے پڑھ رہا لا حول ولا قوت, حالانکہ اس کا شیطان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس میں شیطان کا نام ہے. اس میں ہے کیا؟ اب سنیے ذرا, میں اس کا ترجمہ بیان کرنے والا ہوں. لا حول, لا حول گناہ سے پھرنے کی طاقت, ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے. نہ گناہ سے بچنے کی میرے اندر طاقت ہے, نہ نیکی کرنے کی, الا باللہ العلی العظیم, مگر وہ اللہ جس کو توفیق دے. یعنی نیکی بھی وہ کرواتا ہے. ایک بندے نے, اب استغفار کا اشرا ہے, یہ اشرا مغفرت ہے, ایک مرتبہ پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و ذنب, سارے پڑھ استغفر اللہ ربی